صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دین اسلام میں چند باتیں ایسی ہیں، چند صفات ایسے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس کے اوپر محنت کرے اور وہ اپنی زندگی میں عملی طور پر وہ صفات پیدا کرے تو ان صفات کے پیدا کرنے سے اس مسلمان کو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم پورے دن پر باوجود یہ کہ ہم چاہتے ہیں لیکن پوری دن پر ہم چل نہیں سکتے، جزوی طور پر دین پر چل رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو، لیکن وہ گنتی کے تعداد میں ہوں گے۔ تو ان صفات میں پہلی صفت جو ہم 6 نمبروں میں بیان کرتے ہیں، 6 صفات میں بیان کرتے ہیں، وہ بنیادی صفت ہے کلمے کی۔ کلمہ، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں زبان کے اوپر، اور اس کی حقیقت کو دل کے اندر اتارنے کے لیے سارے نبیوں نے بنیادی محنت اسی کلمے کی ہے۔ یہ بنیاد ہے، پورے دن پر چلنے کے لیے بنیاد ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے جتنی وہ عمارت جتنے منزل ہوگی اسی کے مطابق زمین کے اندر اس کے بنیاد پر خرچ ہوتا ہے۔ کوئی منزل 10 مکان 10 منزل کا ہوگا، کوئی 20 کا، کوئی 100 کا، کوئی 150 کا۔ اس سے بھی اونچے اونچے مکان دنیا میں انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن جتنا اونچا مکان ہوگا اسی قدر اس کی بنیاد پر خرچہ ہوگا، بنیادی خرچہ زمین کے اندر گڑا ہوا ہوگا وہ مکان۔ تو یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، زبان پر ان کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ کلمہ طیبہ، اس کی مثال ایک پلدار مضبوط درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں اور اس کا تنا زمین سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور وہ پلدار ہے، پل دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ، اس کی جڑیں جو ہیں یہ مومن کے دل میں اندر، مومن کے دل میں ہیں، اس کی جڑیں، کلمے کی جڑ جو ہے وہ مومن کے دل میں ہے۔
تو جتنا کسی مسلمان کے دل میں یہ جڑ مضبوط ہوگا اسی کے بقدر اس کو دین پر چلنا آسان ہوگا. اور اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو باوجود چاہنے کے وہ آدمی دین پر نہیں چل سکے گا. جیسے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اصل بنیاد ہے کلمے کی، جو حقیقت ہے، ابھی تک وہ کامل طور پر دل کے اندر نہیں اتری، اور اترتی ہے محنت سے. تو یہ جو دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے، یہ محنت انہی صفات کی محنت ہے، اور ان صفات میں سب سے پہلی صفت کلمی کی ہے. کلمی کی صفت، کلمی کی حقیقت، یہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت دی اور انہوں نے محنت کی، ابتدا کی، تو ان کی اور ان سے پہلے پیغمبروں کی، سارے پیغمبروں کی ابتدائی محنت اسی کلمے کے الفاظ کو زبان سے اقرار کرنا اور دل کے اندر اس کی حقیقت کو اتارنا، یہ بنیادی مقصد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 23 سال محنت کی ہے. 23 سال کی محنت میں 13 سال یہ کلمے کی حقیقت کو دل کے اندر اتارنے کے لیے ہوئی. جب دلوں میں یہ کلمہ راسخ ہو گیا، اتر گیا، اس کے بعد احکامات آئے. احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز کا آیا. یہ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کا واقعہ پیش آیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو عرش پر بلا دیا، تو وہاں پر اللہ پاک نے یہ نماز کا تحفہ دیا. نماز یہ اونچا عمل ہے، اور یہ بطور جیسے ایک آدمی غذا حاصل کرتا ہے، تو پورے دین پر چلنے کے لیے نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کمپنی کوئی مشین یا کوئی مشین بناتی ہے، تو اس کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے خالی طور پر اس کو کمپنی کے اندر چلاتے ہیں، خالی مشین کو چلاتے ہیں کہ مشین چلتا ہے، صحیح چلتا ہے یا اس میں کچھ خامی ہے. تو مشین کو پہلے خالی چلاتے ہیں، خالی. اس پر یہ سمجھ ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موٹر کار ہے، یا ٹرک ہے، بس ہے. کمپنی والے اس کو پہلے خالی چلاتے ہیں، اس کے اوپر سواریاں نہیں سوار کرتے، خالی چلاتے ہیں. خالی آزمائش کے لیے چلاتے ہیں کہ یہ مشین چلتی ہے صحیح یا نہیں چلتی. تو پورے دن پر
عملی طور پر چلنے کے لیے نماز جو ہے یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو دی ہے. اس کے اندر طاقت ہے نماز کے اندر. اگر کوئی مسلمان نماز کو سیکھے اور نماز کے عملی طور پر کرنے کا حق ادا کرے تو یہ نماز اس کو پوری دن پر چلانے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک مسلمان کو پورے دن پر چلا سکتی ہے. تو سب سے بنیادی محنت ایمان کی ہے. پھر اللہ پاک نے نماز ایمان والوں کے اوپر فرض کیا. سب سے بڑا حکم ایمان کے بعد جو آیا وہ نماز کا حکم آیا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو چھوڑا یا نماز کے اندر اس نے کمی کی تو اس نے یہ یا چھوڑ دیا تو یہ سمجھو کہ اس نے دین کا جو مکان ہے وہ گرا دیا. نماز یہ مسلمان کے اندر پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرتی ہے. تو نماز کو سیکھا جائے. یہ محنت ہے ہمارے اس دعوت اور تبلیغ کے کام میں. ایک بنیادی محنت کلمے کی ہے کہ ہر مسلمان کلمے کی حقیقت کو دل کے اندر اتار لے، اور دوسری نماز پر محنت کرے کہ نماز کی حقیقت حاصل کر لے. لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر نہ تو کوئی آدمی کلمہ سیکھ سکتا ہے اور نہ نماز سیکھ سکتا ہے. یہ علم اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم جیسے پوری دنیا میں ہر کام کے لیے اس کا علم آدمی سیکھتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے، تو ایسی ہی نماز کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. جو فرائض کا علم ہے، واجبات کا علم ہے، سنت کا علم ہے، مستحبات کا علم ہے، یہ سارا علم جو قرآن پاک میں احادیث میں آیا ہے، یہ علم یہ ذریعہ ہے کلمے کی صحیح کرنے کا اور نماز کی صحیح کرنے کا. تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نمبر تو اصل میں دو ہی ہیں. نمبر تو اصل میں دو ہی ہیں، وہ ہے کلمہ اور نماز. لیکن کلمہ اور نماز کو سیکھنے کے لیے علم کے بغیر چارہ نہیں ہے. علم کے بغیر کوئی آدمی نہ کلمہ سیکھ سکتا ہے نہ نماز سیکھ سکتا ہے. علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان وہ کسی مدرسے میں داخل ہو جائے اور ابتدا سے انتہا تک مفتی کے کورس تک پہنچ جائے. یہ ہر تمام مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. علم سے مراد وہ ضروری علم ہے جو ہر مسلمان ہر زمانے میں چاہے وہ جتنا بھی مصروف ہو یا جتنا بھی وہ
دنیا کے لحاظ سے کمزور ہو، اس کے ساتھ مالی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر مسلمان اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے بستی میں جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ وقت نکال کر ان سے علم سیکھ لے، مسائل معلوم کر لے۔ سب سے پہلے ایمانیات کی، ایمان کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز۔ تو یہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر ان اعمال میں، کلمے میں اور نماز میں نور پیدا ہوتا ہے، وہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنا جو مسلمان اس کلمے کا ذکر کرے گا وہ کلمہ اس کے دل میں اترے گا، اور جتنی مقدار میں وہ نمازیں پڑھے گا تو نماز کے اندر اس کی حقیقت دل کے اندر اترے گی۔ یہ مشق چاہتا ہے۔ فرض نمازوں میں آدمی مشق نہیں کر سکتا، وہ تو ایک دفعہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نفل نمازیں ہیں کہ ہر مسلمان وقت نکال کر اپنی نمازوں کے اوپر مشق کرے، صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور کوشش میں مرتے دم تک لگا رہے، مرتے دم تک کوشش میں لگا رہے۔ اچھی سے اچھا نماز، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہر نماز پچھلی نماز سے، یعنی خشوع کے لحاظ سے، خضوع کے لحاظ سے، اور اس طرح مسئلوں کے لحاظ سے وہ نماز پچھلی نماز سے اچھی ثابت ہو، اس پر کوشش کریں۔ تو ذکر اس کے لیے ضروری ہے۔ اکرام مسلم کہ مسلمان نہیں بلکہ اکرام الخلق، مخلوق کا اکرام۔ یہاں تو مسلمان کا اکرام بیان ہوا ہے کیونکہ مسلمان کا اکرام ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور اکرام تمام مخلوق کا، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو کے مارنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مارو، قتل کرو، لیکن اس کو ایسی سزا مت دو ایسا کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ سانپ کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن ایسی طریقے سے اس کو قتل کرو کہ اس کو قتل کرنے میں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تو ایک دشمن ہے سانپ، اور پھر دوسرے جانور جو روز ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ان کو سواری کے لیے یا اس کو ہم اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ تو مسلمان، کافر جو انسان ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بھی حق ہے، مسلمان کے اوپر حق ہے۔ وہ حق اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مسلمان کا حق تو سب سے اونچا ہے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ مسلمان کا حق اور اس کا کم سے کم درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان
اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ ورنہ اونچا درجہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو خیر اور اس کے ساتھ احسان کا اور رحم کا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو یہ اکرام مسلمان کا تو انتہائی ضروری ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان اور ہر جانور کا بھی حق ہے۔ اور اخلاص جس کے بغیر کوئی عمل اوپر اٹھتا نہیں، اخلاص کے بغیر کوئی عمل مسلمان کے سر سے ایک بالشت کے مقدار پر بھی نہیں اٹھتا اخلاص کے بغیر۔ اخلاص یہ سارے اعمال کے اندر روح کا درجہ رکھتا ہے۔ اخلاص جو بھی عمل ہو، اس عمل کی وجہ، یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی یہی بات، پہلے محنت کی یہی بات ہے کہ کوئی عمل آدمی جو کرے اس کی وجہ کیا ہے، وجہ اللہ کی ذات ہو۔ کسی بھی عمل کا وجہ کرنے کا جو عمل ہے، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے شہر میں بازار میں کاروبار، یا اور کوئی حکومت چلانا جس کو سیاست کہتے ہیں، بازاروں میں لین دین، اور اس طرح گھروں کے اندر رہنا، اپنے پڑوس میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ رہنا، ان اعمال کے اندر وجہ معلوم کرنا ہے۔ اگر وجہ کسی عمل کا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہے، تو یہ تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور چاہے وہ چھوٹا سا کوئی عمل ہو، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، وجہ اس کی اگر اللہ کی ذات ہے تو اس کو تو اللہ پاک ایسا پالتے ہیں جیسے ہم اپنے گھروں میں بیڑ بکریاں پالتے ہیں، ان کے بچے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل، ایک کھجور کا ٹکڑا جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، اگر وجہ اس کی اللہ کی ذات ہے تو اللہ پاک اس کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اعمال نامے کے طول میں جب میں اس کو ڈالا جائے گا تو احد کے پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عمل جو کھجور کا ایک دانہ ہے، اور بہت بڑا عمل ہے، وجہ اس کی کوئی اور چیز ہے، اللہ نہیں ہے، اور کوئی چیز ہے۔ تو جو بھی چیز ہو، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ ہو تو اس کا کوئی ثمرہ نہ آخرت میں تو نہیں ملے گا، البتہ دنیا میں اگر کوئی کچھ کرے
تو اس کا ثمرہ تو دنیا میں اللہ پاک اس کو دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آخرت کے لیے نہیں ہوا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کو اللہ پاک نے محنت کا میدان بنایا ہے، انسانوں کو محنت میں ڈالا ہے، اور نبیوں کو اللہ پاک نے جو محنت دی تھی وہ محنت دین کی، کہ انسان دین پر آ جائے، اللہ پاک کو پہچانے، اللہ کے رسول کا اس کے حق کو پہچانے، اور وہ دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور دین کے فائدے اس کے سامنے آ جائیں۔ تو اس کے لیے سارے نبیوں کو اللہ پاک نے ذریعے اور سبب کے طور پر دعوت اور تبلیغ کا کام دیا تھا۔ یہ سارے نبیوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی ان کو سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ کا کام سکھایا۔ مکہ مکرمہ میں جو آدمی ایمان لاتا تھا اس کو تبلیغ کا کام سکھایا جاتا تھا، اور وہ لوگوں میں جا کر اسی کلمے کی محنت کرتا تھا، کیونکہ باقی اعمال تو مدینہ منورہ میں احکامات آئے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو احکامات آئے ہیں وہ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں ہیں، کہ دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، اور اس بلانے پر جو تکلیف تمہیں پہنچے یا جو آزمائش آ جائے اس کو برداشت کرو اور اس پر صبر کرو۔ تو جد و جہد دین کے انسانوں کے اندر آنے کے جو احکامات ہیں، جد و جہد کے احکامات، یہ پہلے نازل ہوئے۔ دعوت کا حکم اور اس پر جان مال لگانے کا حکم، اور اس پر تکلیف پہنچے تو صبر کرنے کا حکم، اور کسی سے انتقام اور بدلہ نہ لینے کا حکم، یہ احکامات مکہ مکرمہ میں چلتے رہے۔ یہ بنیادی محنت تھی جو صحابہ کرام نے کی، اور ان کے دلوں میں یہ کلمہ اتر گیا، اور یہ بنیاد پھر ان کے لیے پورے دین پر چلنے کے لیے ذریعہ بنی۔ پوری دین پر صحابہ کرام چلے، ان کی پوری زندگی پوری دین پر تھی۔ کسی آدمی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا قرآن؟ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی راستے پر جا رہا تھا، اس نے کہا یہ ہمارا قرآن ہے۔ عملی طور پر قرآن پاک ان کے زندگیوں میں آ چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دین کی یہ جو محنت اس وقت ہو رہی ہے یہ ابتدائی محنت ہے۔ یہ محنت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، سارے مسلمانوں سے اس کا مطالبہ ہے۔ اب پورے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امت مسلمہ کو اس محنت کے لیے چھانٹ دیا ہے۔
हम इसी बारे में जमा होते हैं कि सारे मुसलमान इस मेहनत को करने वाले बन जाएं और इसको ज़िंदगी का मकसद बनाएं। सिर्फ सवाब के तौर पर नहीं, बल्कि असल हमारी ज़िंदगी का मकसद यही मेहनत है। इसी मेहनत के लिए अल्लाह पाक ने पूरी उम्मत को छांट लिया है। बाकी जो हम जिन कामों को काम समझते हैं वो मेरे भाइयों वो काम नहीं है, वो ज़रूरियात हैं। ज़रूरत पूरा करने का हुक्म है, ज़रूरत को पूरा करो, लेकिन उसमें ऐसा लगना कि मकसद कुर्बान हो जाए, ये नुकसान की बात है। आज हमारे और आपके उस मकसद से दूर होने की वजह से कितने इंसान ऐसे हैं जो कुफर के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और काफिर के बारे में तो सब हम आप जानते हैं कि काफिर जैसे मरा, मरती ही वो अजाब में मुब्तला हो गया। मरती ही उसकी नज़ा का जो रूह निकालने का मंजर है वो इतना परेशान कुन है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बड़े दर्जे वाले पैगंबर भी उसको बर्दाश्त न कर सके। इज़राइल अलैहिस्सलाम को जिस शक्ल में देखा कि वो एक फासिक फाजिर का रूह कैसे निकालता है, तो इतना सख्त, इतना वो उसके ऊपर बोझ पड़ गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको देखने की ताब न ला सके, बेहोश हो गए। और होश में आने के बाद फरमाया कि अगर फासिक काफिर को उसके तमाम कुफर की सिर्फ इतनी सज़ा दी जाए कि जो इज़राइल अलैहिस्सलाम जिस सूरत में उसके लिए आते हैं, तो ये भी उसके लिए काफ़ी है। तो यहाँ से उसका अजाब मरते ही शुरू हो जाता है। फिर वो अजाब किसी सूरत में कम नहीं होगा, हर लम्हे बढ़ता रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए वो अजाब में मुब्तला होगा, हमेशा के लिए। तो कितने रहम के मुस्तहिक हैं जो कलमे के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके लिए अल्लाह ने मुसलमानों को इस मेहनत के लिए चुन लिया है। लेकिन आज हमारी कमकिस्मत ये है कि हम इस मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद न बना सकें। अगरचे बहुत थोड़ा बहुत उसमें हम कर लेते हैं, कोई 4 महीने, कोई 40 दिन, कोई 3 दिन, कोई शब जुम्मा, कोई 7 महीना। इसका भी बहुत आलम के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं। काफिर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और पुराने मुसलमान दीन की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अरबहा लोग हैं, अरबहा। हिसाब लगाने वालों ने इस वक्त हिसाब लगाया है कि इस ज़मीन पर इस वक्त 800 करोड़ 8 अरब लोग रहते हैं। इनमें तकरीबन 2 या पौने 2 अरब ये कलमे मुसलमान, नाम के मुसलमान हैं, नाम के, फिर भी दावा तो करते हैं कि मुसलमान हैं। ये भी उनकी खुशकिस्मती है कि वो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन इसके अलावा सारे ज़मीन पर काफिर
رہتے ہیں، ہم ان کی یہ تھوڑی سی جو زندگی ہے ان کی دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑیوں میں، سونے چاندی میں اور چیزوں میں پرورش پاتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے کہ ہم بھی ایسی زندگی اگر ہمیں میسر ہو جائے، مل جائے۔ لیکن میرے دوستو، عنقریب وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کے اوپر رحم کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت صحابہ کو بتا دی، صحابہ پوری دنیا میں اسی محنت کو لے کر انہی لوگوں کے پیچھے چلے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، کہ کسی طرح یہ کلمے میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ کے عذاب سے کم طور پر ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد تھا، اس کے لیے انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ آج امت مسلمہ عرب کی تعداد میں عرب سے زیادہ موجود ہے، لیکن مسلمانوں کا مقصد بھی صرف کھانا پینا، زندگی کے یہ چند دن جو مرنے سے پہلے ہیں اسی کے بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں